حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ تو اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی میسر نہیں تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام کے بارے میں یا اسی طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی اور اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ تو جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا کہ میں جس وجہ سے بھی روں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب وہ چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ شاید یہ شخص کوئی میری مدد کرے گا، وہ بھی چلی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا، اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک سچ میں بہت مارے گا۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی، اور مسلسل 3 دن تک ایسا ہی کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں کہا جاتا ہے، جبکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ایک دن اذان نہ دیں تو اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا چھوڑ دی، کیونکہ جب بھی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ ایثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔